اللہ جل کریم کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین رحمۃ العاشقین، حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بلندپنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات سورہ بقرہ سے آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کے عالم ہر مسلمان کو صحیح قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے پارہ پہلا سورہ بقرہ آیت 23 اور 24 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند مرتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم کی 2 اہم اور خصوصی اور بنیادی صفات ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی یہ بھی صفت ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرا یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے بعد یعنی سورہ بقرہ کی آیت 2 سے لے کر آیت 20 تک تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے کتاب ہدایت ہونے کا واضح بیان ہوا۔ کون ہے جو اس کتاب کریم کو پڑھ کر ہدایت قبول کرتا ہے، اور وہ کون بدبخت ہیں جو اس کتاب ہدایت کو پڑھ یا سن کر بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آتے۔ اس کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ مثلا یہ بتا دیا کہ اہل تقویٰ جن کے دلوں میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو ضدی نہیں ہیں، ماننے والی طبیعت رکھتے ہیں، وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں، مگر کافر اور منافق جن کی فطرت میں ضد اور ہٹ درمی ہے، جو ازلی بدبخت ہیں، وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اب یہاں یعنی آیت نمبر 23 اور 24 سے قرآن کریم کے لا ریب ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بیان یہاں سے اس آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن غیر مسلم اپنی ہٹ درمی کی بنا پر اس پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے متعلق کفار مکہ اور دیگر غیر مسلموں کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے اتاری ہوئی نہیں ہے۔ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ اگر یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اس سوال کا کوئی واضح جواب خود ان غیر مسلموں کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس بارے میں وہ مختلف ہیلے بہانے بناتے تھے۔ مثلا کوئی کہتا یہ شاعری ہے، کوئی کہتا یہ نجومیوں اور کاہنوں کی باتیں ہیں، کوئی کہتا یہ جادو ہے، کوئی کہتا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام خود سے بنا لیا ہے یا کسی سے بنوایا ہے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، کوئی غیر مسلم واضح طور پر یہ ثابت نہیں کر پایا تھا کہ اگر یہ کتاب اللہ پاک کا کلام نہیں تو پھر کیا ہے۔ اعتراضات تو کرتے تھے لیکن اپنے دعوے پر کوئی دلیل دے پاتے نہیں تھے۔ اللہ پاک نے ان غیر مسلموں کے تمام شکوک و شبہات اور فضول الزام تراشیوں کا صرف ایک ہی جواب دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے،
یعنی اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر ایک کام کرو. وہ کام کیا ہے؟ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، فرمایا تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. سیدھی سی بات ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ رب کا کلام تو پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ.